السلام علیکم. ہاؤ آر یو ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. آئیے ہم اپنا اسلامیات کا چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں، حج اور اس کی عالمگیریت. سب سے پہلے یہ بتائیے، آپ کو پتہ ہوگا کہ حج ہمارے ارکان اسلام کا سب سے آخری اور اہم رکن ہے. سب سے پہلا کون سا ہے؟ توحید، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور پھر حج. روزہ جو ہے وہ کون سے سن ہجری میں فرض ہوا تھا؟ سن 2 ہجری میں، ٹھیک ہے. لیکن حج کب فرض ہوا؟ حج فرض ہوا سن 9 ہجری میں. حج کے لفظی معنی ہے قصد و ارادہ. حج سے مراد ہے مقررہ وقت پر مکہ مکرمہ میں جا کر بیت اللہ کا طواف کرنا، اس کے چاروں ارد گرد چکر لگانا اور دوسرے مقامات پر جا کر حاضر ہونا اور کچھ مقررہ اعمال کرنا. وہ سب کیا کہلاتا ہے؟ حج. حج ذوالحج کے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے. حج ہر مسلمان بالغ و عاقل پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنا ہر انسان کے لیے، اپنی زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، لازم ہے. حج ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے جو بیت اللہ جا کر وہاں عبادت کرنے کی استطاعت رکھتا ہو. حج ایک عالمگیر اور اہم عبادت ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کرتی ہے. باہمی اتحاد و اتفاق کا اہم ذریعہ ہے. آئیے ہم چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں. حج کا مفہوم. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے حج کا مفہوم. حج کے لفظی معنی قصد و ارادہ کے ہیں. شریعت کی اسلام میں حج سے مراد یہ ہے کہ مقررہ وقت میں مکرمہ جا کر بیت اللہ کا طواف کرنا اور دوسرے مقامات مقدسہ میں حاضر ہو کر کچھ اعمال بجا لانا. یہ سب کیا کہلاتا ہے؟ حج کہلاتا ہے. حج کی اہمیت و فضیلت. حج اسلام کا ایک رکن ہے اور اہم عبادت ہے. حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا. حج زندگی میں ایک مرتبہ ہر اس عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو. قرآن مجید میں ارشاد ہے اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھے وہ اس کا حج کرے. یعنی کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جس انسان کے پاس اتنی استطاعت ہو جو وہ اللہ کے گھر جا کر اس کی عبادت کرے تو وہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور حج کرے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اس سے زیادہ مرتبہ حج کرنا نفل ہے. یعنی کہ حج بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر سال حج پہ جاتے ہیں، تو ان کا جو ایک مرتبہ حج ہے وہ تو فرض انہوں نے ادا کر لیا، لیکن وہ جو ہر سال جاتے ہیں وہ جو ان کا حج ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ ان کا نفل میں شمار ہو جاتا ہے. استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کسی واقعی ضرورت یا ظالم حکمران یا بیماری نے نہ روکا، وہ پھر بھی وہ بغیر حج کیے فوت ہو گیا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر. یعنی کہ ایک انسان ایسا جس کے پاس جو صاحب حیثیت ہو وہ بیت اللہ کا طواف بیت اللہ کی طرف جا کر اللہ تعالیٰ کے گھر کی عبادت کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں جاتا کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ ظالم حکمران کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے وہ رکا رہا اور وہ حج نہیں کیا اس نے، اور وہ صاحب استطاعت ہے، صاحب حیثیت ہے اور اس نے پھر بھی حج نہیں کیا، تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر. مطلب یہ ہے کہ جو صاحب استطاعت ہوں ان پر اپنی زندگی میں ایک بار حج کرنا ضروری ہے، بلکہ فرض ہے. حج جامع العبادات. حج ایک ایسی عبادت ہے جو بہت ساری عبادتوں کی جامعہ ہے. نماز و روز بدنی عبادتیں ہیں اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، لیکن حج میں نماز و روزہ کی طرح ارکان حج ادا کر کے اور سفر کی صعوبتیں برداشت
کر کے جسمانی تکلیف بھی اٹھائی جاتی ہے۔ تو اس میں زکوٰۃ کی طرح مال بھی خرچ کیا جاتا ہے، جس طرح بندہ نماز میں اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی و انکساری پیش کرتا ہے اور دعاؤں میں گڑ گڑاتا ہے، اسی طرح حاجی اپنا عمدہ لباس چھوڑ کر اور احرام کی 2 چادریں اوڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی و انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ یعنی کہ زکوٰۃ ہم کیسے ادا کرتے ہیں؟ اپنے مال سے، ٹھیک ہے۔ لیکن حج وہ واحد چیز ہے جس میں زکوٰۃ بھی ہے اور نماز بھی ہے اور روزہ بھی ہے، یعنی کہ تمام ارکان اسی میں ہی ادا ہو جاتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ کو جو بھی شخص ہے وہ اپنا لباس چھوڑ کر صرف 2 چادر اوڑھ لیتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی و انکساری کا اظہار کرتا ہے، اور ہر وقت کیا پڑھتا رہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اور دعا و التجا میں مصروف رہتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو اتنا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوسری ویڈیو میں ہم اسی چیپٹر کو کنٹینیو کریں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔